بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہتے ہیں۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلدی بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ یا ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو سورہ فاتحہ 21 مرتبہ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں، انشاءاللہ پورا ہوگا۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو عورتیں رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر کسی بھی اچھے آئل سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیتی ہیں، ان کے چہرے پر جھریاں کبھی بھی نہیں آتیں اور ان کی جلد ہمیشہ تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ چقندر گرم تاثیر کا حامل ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے، قبض کشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ توری وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ اگر کسی کو بخار ہے تو یہ اس میں فائدہ دیتی ہے۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ جن عورتوں کے جسم پر موٹے اور گھنے بال ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کی شدت کم کرنے کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ سوہانجنا کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، یہ جگر کو درست رکھتی ہے، پتھری کو توڑ کر خارج کروانے میں مدد دیتی ہے، دمہ اور کھانسی کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ ہفتے میں 2 بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، جسم کی گرمی کم ہوتی ہے، بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے، دمے کے مرض میں بہترین ہے اور بالوں کے لیے مفید ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں۔ مولی کا رس نمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خوبصورتی اور صحت و تندرستی کے لیے پرسکون نیند بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نیند پوری کریں گے تو جسم کا درد، کمر درد اور گردن وغیرہ کے درد سے بچ سکیں گے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہوں ان کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ گاجر کا جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ بدن میں نشوونما پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوج جائیں تو انجیر اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پی لو اور ہفتے میں 3 دن ایکسرسائز لازمی کرو، گھٹنے جوڑ طاقتور رہیں گے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے پپیتے کے پتے پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سونے سے قبل گردن کے پچھلی جانب ٹھنڈا پانی لگانے سے نظر کی کمزوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
سرکہ یا انار دانہ بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اسے روزانہ کھا لیا جائے تو جسم سے خشکی اور گرمی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن چیری کا استعمال کرنا آپ کو بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، جیسا کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہے۔ چیری کا استعمال وزن کو گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ نیند کی کمی کا شکار افراد چیری کے پھل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چیری کا استعمال خراب کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کچے ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کے خلیے دوبارہ بناتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور ایک بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنت کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بواسیر کے مریض ہیں تو امرود کھائیں، جگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو سیب کھائیں، خشک کھانسی کے مریض ہیں تو کھجور کھائیں۔ مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے، چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں، چہرے کی جھریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اور یہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے۔ کپڑے دھونے کے لیے جب واشنگ مشین لگائیں تو واشنگ مشین کے اندر لیموں کا رس ڈال دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا اور کپڑوں کی چمک برقرار رہے گی۔ کریلا خون کو صاف کرتا ہے، خون سے گندے مادوں کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو قوت بخشتا ہے۔ کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر آٹا گوندیں۔ لوبیا کے مسلسل استعمال سے انسانی جسم کی گرمی اور بلغم دور ہو جاتی ہے۔ بینگن کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے، ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے کیلے کھائیں۔ گاجر کا جوس یرقان میں بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، انسانی جسم میں خون پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنا وزن بہت جلدی بڑھانا ہے تو وہ آلو ابال کر کھائے۔ میتھی کا ساگ ہڈیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جوڑوں کے درد کے لیے یہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ بند گوبھی کے پتے اور اس کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے اور ایک اچھی دوا بھی ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ سرخ ٹماٹر کا استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں۔ شلجم کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا چاہیے ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کیلا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ گیس کی وجہ سے پیدا ہونے والے پیٹ درد کو دار چینی دور کرتی ہے۔ بدن کی کمزوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انار کھائیں۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈالیں۔ اگر کسی کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو وہ اچار بالکل نہ کھائیں۔ کسی کے ماضی پر اس کی تسلیل کرنے سے پہلے سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔